الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یا سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچائی، ایمانداری، دیانتداری یہ دین کا انتہائی اہم حصہ ہے، جس کے اندر سچائی نہ ہو، جھوٹ بولتا ہو، اس کی زبان پر جھوٹ چڑھا ہوا ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان کی صفات موجود نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا علامت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے، اور سب سے پہلی نشانی اس میں بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی ان کی زبان پر جھوٹ چڑھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹا ہونا یہ مومن کی نشانی نہیں بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہ کریں گے۔ زبان سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم تم کو دیں گے، اور دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ دینا نہیں ہے، یعنی زبان پر کچھ، دل میں کچھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، یا سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو، اس لیے کہ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس لیے کہ جب اچھے آدمی کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوگا تو اس کی یہ اچھی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کی اچھائی کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا، اس لیے کہ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں تو بکری پالنے والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ جملہ آیا ہے تو اس کی تشریح میں علماء نے یہی بیان فرمایا کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر تواضع بہت ہے، عاجزی بہت ہے، اور وہ جھکی رہتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ بکری پالنے والوں کے اندر تواضع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صحبت کا اثر پڑا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بکریوں کا پالنا، بکریوں کا چرانا منقول ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائی۔ تو بکری کی جانور کی خاصیت انسان کے اندر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا اونٹ پالنے والوں کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں بھی یہی بات ہے کہ اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑا کینہ پرور ہوتا ہے، اس کے اندر کینے کا مادہ ہے۔ تو جو لوگ اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ ان کے اندر بھی وہ اثر آ جاتا ہے، کینہ پرور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا پالنے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ جو لوگ گھوڑا پالتے ہیں وہاں بھی یہی بات ہے۔ دیکھو گھوڑے کی تاثیر یہ ہے کہ ہر وقت وہ سینہ تانے اور سر اٹھائے رہتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ دیکھ لو کبھی بھی وہ جھکا ہوا نہیں ملے گا۔ اب بکری ہمیشہ جھکی ہوئی ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا پالنے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے برے کے اندر بھی اچھی صفات اور اچھی عادات آتی ہیں۔ اگر بے نمازی نمازیوں کے ساتھ دوستانہ رکھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جن کی نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس بے نمازی کو بھی نماز کی توفیق مل جائے گی۔ جب سارے ساتھی کہیں گے اذان ہو گئی چلو مسجد میں چلنا ہے، تو یہ اکیلا بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا کہ ہاں چلو ہم چلتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر تھا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے کی عادت ڈالو، چاہے سچ تمہارے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، لیکن ہمیشہ سچ بولو، حق کی بات کرو۔ اس میں بظاہر نقصان ہوتا نظر آئے تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ ہمارا دب رہا ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے۔ تو جب یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے، تو وہ انسان کی نظر میں بھی عزت پائے گا کہ یہ تو بہت سچا انسان ہے، یہ کبھی غلط بات نہیں کرتا، اس کی گواہی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن کے اندر جھوٹ، مکاری، دھوکہ دہی، جن کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے،
وہ اپنے معاملے میں بھی جھوٹ بولیں گے اور دوسروں کے معاملے میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ایک فریق، یہ دوسرا فریق، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تو اب اپنے رشتہ دار اپنے ساتھی کا ساتھ دے کر، چاہے وہ غلطی ہی پر کیوں نہ ہو، لیکن اس کی طرفداری کرے گا، اس کی طرف سے بولے گا، اس کی ترجمانی کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی گناہ کی بات ہے، انتہائی بری بات ہے کہ خود جھوٹوں کا ساتھ دے اور خود بھی جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان شر الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو بدترین عذاب ہوگا من اذهب آخرته بدنیا غیرہ، یعنی نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے۔ بہت قیمتی بات ہے یہ۔ ہم جس کا ساتھ دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کی زیادتی ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن بس دوستی کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر، پیسے اور دولت کی بنیاد پر، جاننے کے باوجود ہم اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہمارا ہوا جو طرفداری کر رہا ہے کہ ہم اس کی دنیا بنانے کے لیے ہم نے اپنی عاقبت برباد کر لی، اپنی آخرت تباہ کر لی، جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹا پنچنامہ کر کے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کے معاملات میں جب کوئی آدمی حکم بنے، ثالث بنے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے تو وہ انصاف کرے، حق کا فیصلہ کرے۔ ہاں انجانے میں اگر کچھ چوک ہو گئی تو اللہ کے نزدیک وہ معاف ہے، اس لیے کہ جو سامنے ہے ہم وہی دیکھ رہے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر جان کر غلط کو صحیح کر رہا ہے اور صحیح کو غلط کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک فرمایا کہ وہ ایسا انسان بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اب دشمن کا بھی معاملہ ہو، اب دشمن اگر حق پر ہے تو تم دشمن کا ساتھ دو، اپنے کا ساتھ مت دو، اگر اپنا غلطی پر ہے تو۔ اسی لیے قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی دشمنی، کسی کی مخالفت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو۔ مخالفت اپنی جگہ، برائی اپنی جگہ، لیکن اگر وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ دو، جس معاملے میں وہ حق پر ہے اس کا ساتھ دو۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، اس لیے کہ انصاف تقوی سے بہت نزدیک۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں خرابیاں بھری پڑی، نماز میں بہت آگے، دین میں آگے، دوسرے اچھے کام میں بہت آگے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر کیسی کیسی چیزیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔
ابھی پچھلے جمعے میں اسی بات پہ زور دے رہا تھا کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، خدا کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ انسان اپنی عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی صحیح کر لے، اپنی زبان کو بھی صحیح کر لے، اپنے معاملات کو بھی صحیح کر لے۔ اور یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی؟ جب اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، اچھوں کا سنگ ساتھ ہوگا تو اثر آئے گا۔ اور اگر برے ماحول میں ہم پلے بڑھے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، انہی کی صحبت ہے، تو پھر اثر اسی کا آئے گا، رنگ اسی کا چڑھے گا کہ پھر برائی کی اہمیت نکل جائے گی، گناہ کی اہمیت نکل جائے گی۔ شیطان یہ کہے گا کہ آج جھوٹ بول دو، کل کو معافی مانگ لینا، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہاں بے ایمانی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ نہ توبہ سے کام چلے گا، نہ معافی مانگنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے کام چلے گا۔ جس کا حق دبایا ہے وہ جب تک معاف نہ کرے یا اس کو جب تک دے نہ دو، معاملہ اللہ کے یہاں صاف نہیں ہوگا۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار اس وقت یہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت تیزی سے خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ نیت کی خرابی، معاملات کی خرابی، زبان کی گندگی، دیانت و امانت کا خون ہونا عام سی بات ہو گئی، عام چیز ہے۔ اسے برا نہیں سمجھتے، یا برا سمجھتے ہیں تو سوچتے ہیں، اور سوچتے کیا ہے؟ شیطان سوچواتا ہے آج کر لو کل معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ وہ ناراض ہوں گے، ناراض ہو جانے دو، بول چال نہیں کریں گے، مت کرنے دو، کل کو صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ خدا کے یہاں ہمیں اس کے بدلے اپنی نیکی کا پٹارا دینا پڑے گا، نیکی کا ذخیرہ دینا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیسے ہم معاملہ صاف کریں گے؟ تو قرآن اصولی بات کرتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو حق تعالی تمہارے اندر وہ جذبہ اور وہ چیز پیدا کر دیں گے۔ مثل مشہور ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ہمارے محاورے میں یہ مثل ہے۔ کیا مطلب یہی ہے کہ بغل کی چیز کا بغل پر اثر پڑتا ہے، سنگت کا، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ بے شرابی شرابی کے ساتھ رہے گا تو شرابی کہے گا کہ میاں دو گھونٹ چک تو لو، ہوتا کیا ہے اس سے؟ نہیں، 10 مرتبہ انکار کرے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ لاؤ دیکھیں، پھر اس کے بعد لت پڑ جائے گی۔ جو آدمی سنیما نہیں دیکھتا، سنیما دیکھنے والوں کے ساتھ رہے گا تو 10 مرتبہ کہے گا چلو، انکار کر دے گا، لیکن پھر بعد میں یہی ہوگا، اچھا تو اتنا کہتا ہے تو چلو چلیں، بس وہیں سے سلسلہ شروع، وہیں سے پھر اس کے بعد گناہ کی طرف قدم بڑھ گیا، پھر واپس آنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ اپنی زبان کو سچی رکھو، سچ بولو۔ میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں سچ بولتا ہے
اور سچائی اس کی عادت ہے، تو سچ بولتے بولتے اللہ کے یہاں اس کا نام صادق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا نام لکھا کہ یہ سچا انسان ہے، اللہ اس کو لکھ دیتے ہیں جنت میں یہ صادق ہے، اللہ کے یہاں لکھ گیا۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، جھوٹ کی برائی کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، کان یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو کاذب ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں کے جماعت میں اسے داخل کیا جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا جو جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کی فنکاری، ان کی چالاکی اور مکاری سے جھوٹوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا پاک صاف لگ رہا ہے، بڑا سچا، بڑا اچھا انسان لگ رہا ہے، اور اس کے جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان تو اور زیادہ اللہ کے نزدیک بدبخت ہے کہ جھوٹ بولے اتنی فنکاری کے ساتھ کہ لوگ اس کو سچ جان کر اس کو پھیلانے لگے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انتہائی بدترین انسان ہے جو اس طریقے پر جھوٹ بول کر لوگوں کو سچا جتلانے کے لیے مکاری کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں بیان فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، عجیب و غریب خواب۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جاتے جاتے ایک میدان سنسان جگہ پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا نوکیلا راڈ ہے، لوہے کا راڈ جس کے ایک طرف نوکدار، جیسے لوہے کی سیخ ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں چکن والے کے یہاں، مٹن والے کے یہاں، جس میں ڈال کر کے وہ پکاتے ہیں۔ مثال یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی شکل کی کتنی بڑی، کتنی خطرناک، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ ہے انتہائی نوکیلا، اور وہ شخص سامنے والے کے گل پھڑے میں، کلہ جسے آپ بولتے ہیں، ایسے وہ داخل کرتا ہے اور گل پھڑے کو پھاڑتا ہے، اور پھر دماغ کے پیچھے سے بھیجے کے ساتھ وہ راڈ باہر نکل جاتا ہے، اور وہ شخص تڑپنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کھینچتا ہے، پھر دوسری طرف کو ڈالتا ہے اسی طرح سے، اور وہ بندہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن وہ راڈ ڈالنے والے کے دل میں کوئی ترس اور رحم نہیں آتا۔ دوسری طرف ڈالتا ہے کہ دماغ اور بھیجے کو پھاڑتا ہوا سر کے پیچھے سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر اسے نکالتا ہے،
اس کے بعد ادھر کا صحیح ہو جاتا ہے، پھر ادھر ڈالتا ہے، پھر ادھر ڈالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا ظلم، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے اور اس کے بھیجے اور دماغ کو چیرا جا رہا ہے اس طرح سے۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں یہیں پر بتاتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے لے گئے تھے یہ منظر دکھلانے کے لیے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ آپ کی امت کے جھوٹے لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں کا حق دباتے تھے، بددیانتی کرتے تھے، اپنی دنیا کو چمکانے، اپنی دنیا کو بڑھانے، اپنی دنیا کو سجانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بول کر دوسروں پر زیادتیاں کرتے تھے۔ دنیا میں کر لیا، اب یہ آ چکے ہیں میرے پاس، یعنی دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کو یہی عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ عذاب کب تک ہوگا؟ فرمایا جب تک قیامت نہیں آئے گی ان کی قبر میں ان کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور جب اللہ کے یہاں جائیں گے تو اللہ کے یہاں عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے، اب بڑا دردناک ہے۔ تو ان حضرات جو دونوں ساتھی تھے حضور کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے جھوٹ بولنے والے۔ میرے بھائیوں، دل میں ڈر تو پیدا کرو، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے ہمارے کہ آج 4 دن کی دنیا کو چمکانے کے لیے، 4 پیسہ اپنا بڑھانے کے لیے ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں اور جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، آج نہیں 2 سال بعد، 2 سال بعد نہیں 10 سال بعد، جانا تو بہرحال ہے، اس سے بچنا نہیں، اور تمہارے عمل کا ریکارڈ خدا کے یہاں موجود ہے۔ وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ جج کو وکیل کو پیسہ کھلا کر کے جو ہے فائل دبوا دیا گیا، وہاں فائل نہیں دبتی، وہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی اور برائی آئینے کی طرح سامنے ہوگی، وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ وہاں تو زبان بند ہوگی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولے گا، آنکھ بولے گی، ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ بولے گا، پاؤں سے چل کر غلط کام کیا پاؤں بولنا شروع کر دے گا، آنکھ کا گناہ کیا آنکھ بولے گی۔ اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، لیکن ہم ڈرتے نہیں۔ اب ڈرتے اس لیے نہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں، اب قرآن پڑھتے بھی ہیں اگر تو معنی نہیں سمجھتے، ترجمہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن کو یاد کرو، ہم زبان بند کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، وتكلمنا ايديهم، اور ہم ہاتھ سے کہیں گے بول، ہاتھ بولے گا، وَأَرْجُلُهُمْ، پاؤں سے اللہ کہے گا بول، اس پاؤں سے چل کر تو کس ظالم کی طرفداری میں گیا تھا، اس پاؤں سے چل کر کس عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے گیا تھا، بول۔ وہ پاؤں اپنی 40 50 60 سال کی پوری کارگزاری اور پوری ریکارڈنگ پیش کر دے گا، زبان بند ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو زبان عطا کریں گے۔ اللہ نے زبان بند کر دی، زبان بند ہو گیا، پھر اللہ بعد میں عطا کریں گے، تو زبان اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں سے کیا کہے گی؟
قرآن میں اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر زبان اپنے ہاتھ کی طرف مخاطب ہوگی، اپنے پاؤں کی طرف مخاطب ہوگی اور کہے گی لما شہدتم علینا، ارے ظالم تو نے میرے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ تو میرا ہاتھ تھا، دنیا میں اسی سے تو ہم نے مارا تھا، دنیا میں اسی سے تو ہم نے گلا دبایا تھا، اب دنیا میں اسی سے تو ہم نے دولت چھینی تھی، تو میرا ہاتھ تھا، آج میرے خلاف ہو گیا۔ لما شہدتم علینا، آج تم میرے خلاف خود ہی گواہ بن گئے۔ یہ کیا کہیں گے اگلی آیت میں؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی کہ جا وہ معاملہ دنیا کا تھا، تو مجھ سے غلط کام کرواتا تھا، لیکن میرے اندر گویائی یا بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ پاؤں کہے گا میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، ہم تیرے ماتحت تھے، دنیا میں تو ہم سے کروا رہا تھا، ہم نہ چاہ کے بھی کر رہے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ وہ ہاتھ اور پاؤں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی، وہ خدا جس نے ہر چیز کو زبان عطا کی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ خدا نے بولنے کے لیے کہہ دیا، ہم بول رہے ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، آج دنیا میں ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، بول نہیں سکتے، کل اللہ اگر حکم دے دے تو آنکھ سے بولیں گے، آنکھ بولے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو تم سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، گناہ سے بچو، ہر چیز کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ جھوٹ کا وبال دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں تو بے عزتی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب۔ دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور سن لو اس کے آگے، دنیا میں جھوٹ کا نتیجہ بے برکتی ہے، برکت اڑ جائے گی، دیکھنے میں زیادہ لگے گا، برکت نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کا نتیجہ اور دنیا کا اس کا اثر ہے، اور آخرت میں جو انجام ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے جو بیان کر دیا ہے وہ تو سامنے آ کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری زبان کو سچی بنائے، ہمیں سچوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہر غلط کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔